السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاہور والٹن میں 3 قسم کے دھماکے ہوئے اور عوام میں خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ انڈین ڈرون کو حکومت پاکستان نے مار گرایا اور نیوز یہ چلی کہ یہ پرانے ایئرپورٹ یعنی کہ لاہور کے والٹن ایئرپورٹ کے قریب ڈرون گرایا گیا، جبکہ دیکھا جائے تو وہاں پہ وہ فلائنگ کلب تھا جو اب ختم ہو چکا ہے۔ وہ پرانا ایئرپورٹ کبھی تھا، اب تو ہے ہی نہیں۔ بہرحال اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ کل سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور تمام عسکری قیادت میں اس میں شرکت کی۔ اس اجلاس کے بعد وزیر اعظم پاکستان نے حکومت پاکستان کی طرف سے باضابطہ اعلان جنگ کر دیا اور کہا کہ اب ہندوستان کو ہر طرح کا بھرپور جواب دیا جائے گا، مگر وزیر اعظم کے مشیر جناب رانا ثناء اللہ صاحب صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہہ گئے کہ اب ہم حملہ نہیں کریں گے، ہم جوابی حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ DGISPR کے مطابق پاکستان پر انڈیا نے 12 ڈرون اٹیکس کیے، جن میں لاہور، کراچی اور گجرانوالہ سمیت مختلف علاقے شامل ہیں، اور اس کے مقابلے میں وزیر اطلاعات پنجاب، جن کے پاس پنجاب کی انفارمیشن کا قلمدان ہے، وہ کل رات ہنگامی پریس کانفرنس کر کے کہتی ہے کہ سکول کھول دیے گئے ہیں، اور دوسری طرف صبح 7:30 بجے کے بعد لاہور میں ڈرون گرائے گئے اور خوف و ہراس پھیلانے میں حکومت پنجاب نے اپنا پورا کردار ادا کیا۔ ایک طرف تو بچوں کو والدین سکول چھوڑ کر آئے اور دوسری طرف گھروں میں بچوں کی والدین کو کالیں آنا شروع ہو گئیں کہ سکول بند ہو چکے ہیں، آپ فوری طور پر بچوں کو لے جائیں۔ ہر انسان عورتوں اور بچوں کے معاملے میں بزدل ہوتا ہے۔ یہ خوف و ہراس ہے، ہم جسے کہتے ہیں نا کہ نفسیاتی جنگ۔ آرمی چیف نے فرنٹ لائن پہ جا کر ٹینک کے اوپر کھڑے ہو کر اپنے جوانوں کا مورال بلند کیا، اور ہم لوگ اپنی عوام کو نفسیاتی ڈپریشن میں ڈال رہے ہیں۔ او اللہ کے بندو، 4 دن سکول بند ہونے کی وجہ سے کون سی قیامت آ جاتی، مگر یہ جو 2 گھنٹے کی آپ نے نفسیاتی دہشت گردی پھیلائی ہے، اس کا کسی کے پاس جواب ہے؟ یا حکومت پنجاب اپنی اس قدر، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے امریکہ اور برطانیہ کے مقابلے میں لاہور میں امن کر لیا، اور بھائی یہ جنگ کی حالات ہیں، دشمن کا کوئی پتہ نہیں کس وقت حملہ کر دے، اور آپ حالت جنگ میں ہیں۔ آپ عوام کا مورال بلند کریں، آپ سول ڈیفنس کے لیے رضاکار بھرتی کریں۔ کوئی ایک مہم بھی چلائی ہے؟ آپ نے کچھ ایسا بیہیویئر کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر جنگ ہو جائے تو عوام کیا کریں؟ ہمیں پیرا میڈیکل سٹاف کی ضرورت ہے ہاسپٹلز کے لیے، ایمرجنسی حالات کے لیے۔ کیا آپ نے رضاکار بھرتی کرنا شروع کی ہے اس سلسلے میں؟ ہمیں ہر معاملے میں ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ کیا سول ڈیفنس نے قسم کی کوئی ورکشاپ جنریٹ کی؟ یہ آپ کے اختیارات میں ہے۔ چھٹی بند کرنا، چھٹی کرا دو، بچوں کو سکول بھیجو، والدین پریشان ہو جائیں۔ یہ نفسیاتی جنگ آپ نے آج ہار لی، مگر زندہ دلان لاہور جن کے حوصلے بلند ہیں، جو اپنی زندگیوں کے معاملات میں اللہ کی تقدیر اور اللہ کی رضا پر راضی ہیں، ہم جنگ کے خواہش مند نہیں، مگر اگر جنگ شروع ہوئی تو لاہور کے پورے باسی فرنٹ لائن پہ نظر آئیں گے آپ کو۔ 65 کی جنگ تو گزر چکی ہے، اب آج بھی ہم 65 کے طرح اسی جوش میں کھڑے ہیں۔ ہم ہر حالت میں حکومت کے ساتھ ہیں، آرمی کے ساتھ ہیں، مگر خدارا یہ عقل کے اندھے جیسے لطیف خوسا صاحب ایک مچور سیاستدان، مگر اللہ انسانوں کے سامنے آپ کی اصلیت کو کھولتا ہے۔ کہتا ہے کہ آرمی چیف کو کیا اختیار، وہ کون ہوتا ہے جنگ لڑنے والا؟ اختیار پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ او اللہ کے، اب میں تمہیں کیا کہوں، اتنا سیزنل سیاستدان وہ یہ کہہ رہا ہے آپ کو تو چاہیے کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلاؤ
اور اس میں قرارداد پیش کرو کہ کسی بھی صورت پر حکومت وقت کو ہر قسم کی جو ہمیں بیک اپ بیہیویئر چاہیے وہ دینے کو تیار ہیں ہم اپوزیشن، اور کسی بھی صورت پہ ہم ملک کے دفاع یا سالمیت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ آپ سے اچھے تو وزیر دفاع نکلے، جو بھی ہے انہوں نے یہ عندیہ تو دے دیا کہ دونوں ممالک ایٹمی جنگ کے دہانے پر ہے۔ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر کسی بھی صورت میں ہماری عسکری سیاست، مجھے اس بات پر 100% یقین ہے، نہ وہ جذباتی ہیں اور نہ ہی وہ ان کی طرح بیوقوف، وہ دور اندیش ہیں، وہ معاملے کو سمجھتے ہیں۔ نہ میرے کہنے پہ وہ جنگ شروع کریں گے، نہ ہی میرے کہنے پر انہوں نے ہندوستان کو جواب دینا ہے۔ لیکن عوام کا مرول ڈاؤن کرنے کی بجائے عوام میں شعور پیدا کرے۔ جنگی حالات کے حوالے سے کوئی ایک بھی پروگرام سول ڈیفنس کے حوالے سے، وزارت دفاع کے حوالے سے نیشنل لیول پر اور صوبائی لیول پر نہیں شروع کیا گیا۔ دیکھتے رہیے وار۔